5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چنڈیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک موجود ہے اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اتفاق سے بنو جرم کا ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں باخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کو کیڑے کے کھانے کی خبر دینا۔ جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعات تھی، یہ خبر کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے، لہذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار قریش کو بطور چیلنج کے کہا، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسے کہ خبر دی گئی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبیعت ضروری یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، اپنی بیوی سے ملا ہو یا تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک پھیر لے۔ ایک سنت کے بارے میں خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی آیاتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیاتوں کو سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے۔
گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے گا۔ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو، اس لیے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ کہف، سورہ منافقون، آیت نمبر 10۔ آخرت کے بارے میں جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے۔ طب نبوی سے علاج گائے کے دودھ کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کے دودھ کو استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودے کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔